اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی کو قیامت تک کے آنے والے نوجوانوں کے لیے مثال بنا دی. اپنی نوجوانی. نبوت ملی تھی 40 سے پہلے؟ جی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. اتنی خوبصورت جوانی، اتنی مقدس جوانی، اتنی پاکیزہ جوانی، وہ جوانی جس میں انسان کے بہکنے کے امکانات بہرحال موجود ہوتے ہیں. وہ جہاں دنیا میں دل اٹکتا ہے، وہ جب انسان اپنی مستقبل کی پلاننگز کرتا ہے، سوچتا ہے اس کے بارے میں، بہتر سے بہترین کی طرف، خوب سے خوب تر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. وہ جوانی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے انتہائی پاکیزہ انداز میں گزاری ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس نوجوانی کو دیکھا تو پیغام نکاح بھجوایا. انتہائی ایمانداری والی زندگی، انتہائی خوبصورت زندگی. وقت تھوڑا ہے، میں صرف ایک مثال، ایک جملہ عرض کر کے آگے چلوں. میں نے بڑا اس پہ تلاش کیا اور میں سوچ رہا تھا کوئی روایت مل جائے. آپ حیران ہوں گے، آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوا، سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے. میں واقعہ دہرا نہیں رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ آپ کو معلوم ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا فیصلہ ہو گیا. مشرکین مکہ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کریں گے اور ایسے کریں گے کہ صرف اس میں حلال پیسے خرچ کریں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور پھر مزہ یہ ہوا کہ حلال پیسے کم ہو گئے. حلال پیسے کیا ہوئے؟ پہلے کعبۃ اللہ کی جو شیپ تھی نا، یہ ریکٹینگولر تھی، چوڑائی زیادہ تھی. اب حلال پیسے کم ہو گئے تو فیصلہ ہوا کہ اب ایسا کریں کعبۃ اللہ کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں. تو اب یہ اسکیئر شیپ میں آ گیا. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ وہ جگہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس سفر پہ لے جائے. تو آپ وہ جگہ دیکھتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں؟ حتیم کی جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کعبۃ اللہ کے اندر جگہ ہے، یہ یہاں جو نفل پڑے گا تو اس کا مطلب اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نوافل پڑھے. تو وہ تعمیر نو ہو گئی. پھر مسئلہ کیا بنا؟ حجر اسود کی تنصیب کا. سب کو پتا ہے نا یہ واقعہ. حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ ہو گیا، لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے. پھر سب نے کہا کہ جو اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کو اپنا فیصل مان لیں گے، فیصلہ کرنے والا. اور پھر اس دروازے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اب سب نے کہا کہ صادق آ گئے اور امین آ گئے اور ہم ان سے اپنا فیصلہ کرائیں گے. پھر ایک چادر بچھائی گئی، اللہ کے نبی نے حجر اسود کو اٹھا کے خود اس چادر پہ رکھا. اس سارے سیانے کھڑے تھے، کبھی ہو گئے. ایسے ہی ہے نا، سارے بڑے بڑے بابے وہ کھڑے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے حجر اسود کو خود اپنے ہاتھوں سے چادر پہ رکھا. ان سے کہا چادر کے کونے اٹھاؤ. بڑا توجہ سے اور دھیان سے آپ نے یہ جملہ سننا ہے. سب نے آ کے چادروں کے کونے اٹھائے، اٹھا کر کعبۃ اللہ کے قریب لے گئے. حضور نے چادر سے پھر دوبارہ حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کے کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا. لڑائی کیا تھی؟ کون نصب کرے گا؟ حجر اسود کو تو کسی کا ہاتھ بھی نہ لگا حضور کے سوا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں. اتنے سیانے، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی بات. اللہ نے حجر اسود کو کسی مشرک کے ہاتھوں سے نصب نہیں کرایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے چادر پہ رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اٹھا کے کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا. یہ سارا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. میں صرف ایک جملہ کہنے کے لیے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور وہ جملہ پتہ کیا ہے؟ پوری تحقیق کے بعد میں اس جگہ تک پہنچا جہاں مجھے معلوم ہوا کہ جس وقت میرے نبی کعبۃ اللہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور جب کہنے والوں نے کہا جاء الصادق و جاء الامین، صادق آ گئے اور امین آ گئے اور اب یہی ہمارا فیصلہ کریں گے، آپ کو معلوم ہے اس وقت میرے نبی کی عمر 35 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 35 سال. بھرپور جوانی. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کا. کسی غیر اخلاقی کام میں اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو نہیں لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پانسے کے تیر نہیں کھیلے، کبھی فالیں نہیں نکالی، کبھی جوا نہیں کھیلا. عام تھا یہ مکہ کے لوگوں میں، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا.
حضور نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلا احسان میرے نوجوان پر میرے نبی کا یہ ہے کہ حضور نے اپنی جوانی کو بطور مثال پیش کر دی.